الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و اہلہ الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہوگا وہ صدقات کے فضائل پر ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ اس سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیں، توجہ کے ساتھ سنیں گے، یاد بھی رکھیں گے اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، اور جتنا ہم سے ممکن ہو سکا اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ صحیح بخاری شریف کے حوالے سے ایک روایت نقل ہے، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ان میں سے ایک برز یعنی خون کی خرابی کی وجہ سے جسم پر پڑنے والے سفید دبوں کا مریض تھا، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا تھا۔ اللہ پاک نے ان کی آزمائش کے لیے انسانی صورت میں ایک فرشتے کو باری باری ان سب کے پاس بھیجنا، ان کی آزمائش کے لیے۔ لہذا وہ فرشتہ انسانی صورت میں سب سے پہلے برز والے یعنی کوڑ والے مریض کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت جلد پسند ہے۔ چنانچہ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کی وہ بیماری ختم ہو گئی، اس کی رنگت اچھی اور جلد خوبصورت ہو گئی۔ فرشتے نے پھر اس سے پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے اونٹ پسند ہے۔ اسی وقت اسے فرشتے نے ایک حاملہ اونٹنی دے دی اور دعا دی، اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت دے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے انسان کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تجھے کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے خوبصورت بال زیادہ پسند ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرا گنجا پن ختم ہو جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ مجھ سے ناپسند کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کا گنجا پن ختم ہو گیا، اسے خوبصورت بال عطا کر دیے گئے۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے گائے بہت پسند ہے۔ چنانچہ اسے ایک گائے حاملہ دے دی گئی اور فرشتے نے اس کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت دے۔ اس نے کہا، مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ پاک مجھے بینائی عطا فرمائے۔ اب وہ فرشتہ تیسرے شخص کے پاس پہنچا جو آنکھوں سے نبینا تھا۔ اب اس فرشتے نے جب اس شخص سے پوچھا کہ تجھے سب سے زیادہ کیا پسند ہے، تو اس نے کہا، مجھے آنکھوں کی بینائی روشنی مل جائے تاکہ میں اللہ پاک کی مخلوق کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی، روشنی واپس آ گئی۔ اور اب فرشتے نے اس سے پوچھا، اب تمہیں مال میں کیا زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے بکریاں زیادہ پسند ہیں۔ لہذا فرشتے نے اسے ایک حاملہ بکری دے دی۔ اللہ پاک نے ان تینوں کے مال میں برکت عطا فرمائی۔ اونٹ والوں کے لیے اونٹ کا میدان بھر گیا، گائے والوں کے لیے گائے کا میدان بھر گیا، اور تیسرا جو بکریوں والا تھا اس کا بکریوں کا میدان بھر گیا۔ اب پھر اللہ پاک نے ان کی آزمائش کے لیے فرشتوں کو بھیجا کہ اب جا اور ان کا اب امتحان لے۔ پہلے تو بے یار و مددگار تھے، ظاہری اسباب ان کے پاس نہیں تھے، اب تو اللہ نے ان کو ہر طرح سے نواز دیا ہے، ان کو مال بھی کثرت سے دیا، خوبصورت بھی دی، ان کا مرض بھی دور کر دیے۔ اب یہ اپنے رب کا شکر ادا کیسے کرتے؟ اللہ پاک نے ان کی آزمائش کے لیے دوبارہ فرشتوں کو بھیجا۔ لہذا فرشتہ سب سے پہلے اس برز والے شخص کے پاس آیا اور اسے آ کر کہا، اے میرے بھائی، میں مسافر ہوں، زادیرہ ختم ہو چکا، مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے اور آپ کی مدد کا طلبگار ہوں، آپ میری کچھ مدد کیجئے۔ جس ذات نے تجھے خوبصورت رنگت، جلد اور اس قدر مال عطا کیا ہے،
میں تجھے اسی رب کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اونٹ دے دے تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ یہ سن کر اس شخص نے انکار کرتے ہوئے کہا، مجھ پر تو پہلے ہی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، میں تمہیں کیسے ایک اونٹ دے سکتا ہوں؟ لہذا اس نے انکار کر دیا۔ فرشتے نے کہا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں تمہیں جانتا ہوں، کیا تم برض کے مرض میں مبتلا نہیں تھے؟ کیا لوگ تم سے نفرت نہیں کرتے تھے؟ کیا لوگ تم سے دور نہیں رہتے تھے؟ پھر اللہ پاک نے تمہاری محتاجی کو دور کیا، پھر اللہ پاک نے تجھے مال عطا کیا۔ اس نے کہا، نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مجھے تو یہ سارا مال وراثت میں ملا ہے اور نسل در نسل یہ مال مجھ تک پہنچتا ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تو اپنی اس بات میں جھوٹا ہے تو اللہ پاک تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلی حالت میں تھا۔ لہذا اب وہ فرشتہ دوسرے شخص کے پاس گیا جو سر سے گنجا تھا، اس سے جا کر کہا، اب یہ فرشتہ اسی حالت میں گیا جس حالت میں یہ تھا، ان گنجے پن کی حالت میں اس کے پاس گیا اور کہا کہ میں مسافر ہوں، زادیرہ ختم ہو چکا، اللہ نے آپ کو بہت مال عطا کیا، اللہ پاک نے آپ بہت خوبصورت بنایا، آپ اللہ تعالیٰ کے مال میں سے کچھ مال مجھے دے دیں تاکہ میں اپنا منزل مقصود تک پہنچ سکوں۔ اللہ پاک کی ذات پر امید اور اس کے بعد آپ کی مدد کا طلبگار ہوں۔ لہٰذا اس نے بھی وہی جواب دیا جو پہلے برض کے مرض میں مبتلا تھا، یعنی کوڑ میں مبتلا تھا۔ اس نے بھی وہی جواب دیا کہ مجھ پر تو بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، میں تمہیں کیسے مال دے سکتا ہوں، لہٰذا میں تمہیں مال نہیں دے سکتا۔ اب پھر فرشتے کا، میں تمہیں جانتا ہوں، تم وہی شخص نہیں ہو جس کے سر پر بال نہیں تھے، غریب تھے، اللہ نے تمہیں مال عطا کیا اور آج اللہ نے تمہیں اتنا مال کثرت کے ساتھ عطا کیا۔ تو اس نے بھی وہی جواب دیا کہ نہیں، مجھے تو یہ نسل در نسل ملتا آ رہا ہے، میں تو پہلے سے بڑا امیر و کبیر ہوں، لیکن اس نے سیم وہی جواب دیا جو پہلے شخص نے دیا تھا۔ اب وہ شخص نبینا کے پاس، جو پہلے نبینا تھا اب آنکھ والا ہو چکا تھا، اس کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میں مسکین ہوں، غریب ہوں، میرا زادیرہ ختم ہو چکا ہے، میں ایسی حالت میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، مگر اللہ پاک کی ذات سے امید ہے اور اس کے بعد تجھ سے مدد کا طلبگار ہوں۔ میں تجھے اسی رب عز و جل کا واسطہ دیتا ہوں جس نے تجھے یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں۔ اس نے کہا، جس نے تجھے آنکھیں بھی عطا کی ہیں، مجھے ایک بکری دے دے تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ تو وہ کہنے لگا، واقعی میں پہلے اندھا تھا، اللہ پاک نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی، میں غریب تھا، اللہ پاک نے مجھے غنی کر دیا، تو جتنا چاہے مال لے لے اور جتنا چاہے چھوڑ دے، اللہ پاک کی قسم تو جتنا مال اللہ پاک کی خاطر لینا چاہے لے لے، میں تجھے مشقت میں نہ ڈالوں گا، یعنی منع نہ کروں گا۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا، تیرا مال تجھے مبارک ہو، یہ سارا مال تو اپنے پاس رکھ لے، تم تینوں کا امتحان لیا گیا تھا، تیرے لیے رب تعالیٰ کی رضا ہے اور تیرے دونوں دوستوں یعنی کوڑی اور گنجے کے لیے اللہ پاک کی ناراضگی ہے۔ تو اس حکایت سے جہاں معلوم ہوا کہ ضرورت مندوں کی مدد کرنا، اللہ پاک کے عطا کردہ مال سے ان کی ضرورتیں پوری کرنا رضا الہی کا ذریعہ ہے، وہاں پر یہ بھی معلوم ہوا کہ باوجود قدرت صدقہ خیرات، بالخصوص صدقات واجبہ مثلا زکوٰۃ و فطرہ وغیرہ نہ دینے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی عطا کردہ نعمتوں کی ناشکری ہے۔ لہٰذا ہمیں صدقات واجبہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ خوب نفلی صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ دولت دنیا سے بے رغبت مجھے کر دیجئے، میری حاجت سے مجھے زائد نہ کرنا مالدار۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان شریف کی آمد ہے، ہمیں چاہیے، شعبان المعظم کا یہ مہینہ آخری ایام اس کے چل رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہم نے اپنی زکوٰۃ نکال دیں تاکہ جو ضرورت مند ہے ان تک پہنچ جائے اور ضرورت مند رمضان کی اشیاء خرید سکے اور اچھے انداز میں روزے رکھ سکے اور اپنے بچوں کے لباس وغیرہ جو بھی ضروریات ان کی ہیں ان ضروریات کو پورا کر سکے، تاکہ رمضان مبارک میں وہ خوب اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول رہے۔
اور اسی طرح جیسے ہی صدقہ فطر ہے تو کوشش کریں یکم رمضان ہی کو صدقہ فطر ادا فرما دے. اس کا فائدہ یہ ہوگا انشاءاللہ الرحمن جو ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ الرحمن. اللہ پاک مجھے آپ سب کو بھی اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوب اس رمضان مبارک میں غریبوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے عزیز و قربہ کا خیال رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اپنے ہمسائے اور ارد گرد کے جو ہے اگر ان میں کوئی غریب ہے مستحق ہے تو چپکے سے ان کی مدد کیجیے. اعلان کرنے کی حاجت نہیں, چپکے سے کریں گے انشاءاللہ, اور ایک ہاتھ سے دے دوسری ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو انشاءاللہ, اس کا اجر ہی انشاءاللہ زیادہ ہوگا. اللہ پاک مجھے اب سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.